اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں مختلف آزمائشوں سے گزارنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں بندے کو مختلف حالات اور مواقع فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے ایمان، صبر اور شکر کی کیفیت کا مظاہرہ کرے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے پناہ مال و دولت، عہدے اور عزت عطا کرتا ہے۔ بندہ دیکھتا ہے کہ اس کے کاروبار میں بے حد برکت ہو رہی ہے، اس کے گھر میں مال و اسباب کا ڈھیر لگ گیا ہے، دنیاوی وسائل اس کے اختیار میں ہیں، اور لوگ اس کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں۔ وہ تقریبات میں مہمان خصوصی بن رہا ہے، علماء اور مشائخ اس کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں، اور وہ اس گمان میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ سب اس کی محنت، قابلیت یا اللہ کی اس سے رضا کا نتیجہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہم کسی کو نعمت دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری قابلیت کا نتیجہ ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ یہ نعمت آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ یہ گمان کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیاوی کامیابی اس کی رضا کی علامت ہے، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دولت اور عزت کی آزمائش۔ جب بندے کو بے پناہ دولت ملتی ہے اور وہ عزت و شہرت کے بلند مقام پر پہنچتا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس مقام پر رہتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرے۔ لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کا شکر گزار بننے کے بجائے تکبر، غرور اور خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی قابلیت اور صلاحیت کا نتیجہ ہے اور اللہ اس سے راضی ہے۔ لیکن یہ دولت اور عزت اسے اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ وہ نماز، روزہ اور دیگر عبادات میں سستی کرنے لگتا ہے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور اپنی دولت کو فخر و غرور کا ذریعہ بناتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مال و دولت اور عزت دنیاوی نعمتیں ضرور ہیں، لیکن یہ سب کچھ عارضی اور فانی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن آپ کبھی بھی اللہ کی نعمتوں پر شکوہ نہیں کرتے تھے۔ آپ کا ایمان کامل تھا کہ یہ دنیاوی حالات اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں اور صبر کرنے والوں کے لیے انعامات کا وعدہ آخرت میں کیا گیا ہے۔ غربت اور مشکلات کی آزمائش۔ دوسری طرف جب بندے پر مشکلات آتی ہیں، اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، بیماریوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ یہ انسان کی کج فکری ہے، کیونکہ اللہ کی ناراضگی کی علامت غربت یا بیماری نہیں، بلکہ گناہوں میں مبتلا ہونا ہے۔ حضرت امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ سے طائف تک 70 انبی کی قبریں ہیں، جن کی وفات بھوک کی حالت میں ہوئی۔ ان انبی نے اپنی زندگی غربت اور مشکلات میں گزاری، لیکن ان کے دل اللہ کی رضا پر مطمئن رہے۔ وہ اللہ کی آزمائشوں پر صبر کرتے رہے اور ان کے لیے یہ مشکلات اجر اور انعام کا ذریعہ بنے۔ اصل کامیابی۔ اللہ کی رضا کی اصل علامت یہ ہے کہ بندے کو نیکی کی توفیق مل جائے۔ اگر کوئی بندہ جھوٹ، دھوکہ دہی اور دیگر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، اور حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، تو یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ دوسری جانب اگر کسی کو بے پناہ دولت اور دنیاوی نعمتیں دی جائیں، لیکن وہ گناہوں میں مبتلا ہو، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرے اور حرام کاموں میں ملوث ہو، تو یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، تم دنیا کے سب سے غنی انسان بن جاؤ گے۔ اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرو تاکہ تمہارا ایمان کامل ہو جائے۔ اپنے لیے جو پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو اور مشکلات پر صبر کرو۔ بندے کا رویہ۔ جو بندے واقعی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اور شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب انہیں مال و دولت ملتی ہے، تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ دولت انہیں فرعون یا نمرود نہ بنا دے، ان کے اندر غرور یا تکبر نہ پیدا کرے، اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق مانگتے ہیں۔ دوسری طرف جب وہ غربت یا مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں،
تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی غربت انہیں کفر تک نہ لے جائے، ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے، اور ان کی آزمائش میں کمی کرے۔